کیوں؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم سب نے زندگی کے کسی نہ کسی مقام پر اللہ سے بولا ہے۔ یا اللہ میں ہی کیوں؟ یا اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ یا اللہ اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ یا پھر یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی قدر اللہ پر یقین رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی اللہ کے فیصلوں پر اور اللہ کی ٹائمنگ پر بھروسہ رکھا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے، اس دروازے کو ہم جتنا مرضی دھکے دے لیں، اس نے تب تک نہیں کھلنا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہونا۔ اسی طرح جو دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہے، اسے ہم جتنا مرضی بند کرنے کی کوشش کر لیں، اس نے تب تک بند نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہیں چاہنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ ہم پر کوئی ایسا دروازہ کھول دیتا ہے جس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، تو ہم ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ دروازہ ہٹ جائے۔ ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آنکھیں بند کر لینے سے وہ کھلا ہوا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ تب تک بند نہیں ہونا جب تک آپ اس سے گزر نہیں جاتے۔ معاملہ بڑا آسان اور سادہ سا ہے۔ آپ خود اپنی مرضی سے ہمت کر کے اگر اس دروازے سے نہیں گزریں گے، تو اللہ آپ کو گھما پھرا کر آپ ہی کے راستوں سے واپس آپ کو اسی دروازے تک لے آئے گا۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کے فیصلوں کو ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ بالکل اسی طرح جو دروازہ اللہ نے آپ پر بند کر دیا ہے، آپ اسے توڑنے کی کوشش کریں، آپ اسے زبردستی دھکوں سے کھولنے کی کوشش کریں، آپ اس کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑائیں، آپ اس کے سامنے روئیں، پھر بھی وہ تب تک نہیں کھلنا جب تک آپ اللہ پر توکل رکھنا نہیں سیکھ جاتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بند کبھی کھلتے نہیں، بلکہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بند دروازوں پر بس ایک محدود مدت تک ہی دستک دینی چاہیے۔ آپ اس بند دروازے کے سامنے بیٹھیں جو اللہ نے آپ پر بند کیا ہے۔ آپ اللہ سے پورے یقین کے ساتھ اس دروازے کو کھولنے کی التجا کریں، لیکن اگر وہ دروازہ بار بار مانگنے کے بعد بھی نہ کھلے تو یہ قبول کرنے جتنا تو توکل رکھیں کہ یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں۔ اللہ نے اس سے بھی خوبصورت اور بہترین دروازہ آپ کے لیے چن رکھا ہے۔ آپ کو بس اس بند دروازے کے سامنے سے اٹھ کر چلنا ہے، جہاں بھی آپ کو اللہ لے چلے۔ آپ نے ضد نہیں کرنی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اس ایک بند دروازے کے لیے خراب نہیں کرنی۔ جب آپ کو اللہ پر توکل رکھنے کا کہا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہو کہ دعاؤں میں کوئی طاقت نہیں، یا آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، بلکہ آپ کو صرف یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک محدود وقت تک کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی مانگیں، لیکن پھر جب اس وقت تک بھی کوئی حل نہ نظر آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو اپنے فیصلے پر مطمئن ہونے دے اور آپ کے دل کو اس راستے پر موڑ دے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ خود کو ان چیزوں کے لیے ہلکان نہ کریں جو آپ کے ہاتھ اور زندگی سے نکل گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے آپ کی بہتری کے لیے ہی کرتا ہے۔ ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا بفر جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں، اور اتنا ہول جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے، تو پھر اللہ پاک کی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ
آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہیں، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم، وہ بے حد مہربان ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے یاد رکھتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اس کا بندہ اسے بھولا نہیں، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا۔ پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ ہو، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پر رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی، ہمارے پاس واحد سہارا اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔